اختلاف اگر صحابہ میں ہو تو پھر ان صحابہ میں سے کسی ایک کو فالو کرنا کسی دوسرے کے اگینسٹ جانا نہیں ہوگا. جنہیں اس لیے کہ نیت خالصہ اصحاب کی وہ دور تک جا ہی نہیں سکتے. اب دیکھیے میں جو یہ سارا لیکچر دیا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کسی کے پانچوں پر کیوں اس پہ کوئی دعویٰ کفر مسلط کروں. ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کہیں گئے انہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہو, کئی صحابی گئے انہوں نے پیٹ پہ ہاتھ باندھا ہو, کئی کسی اور طرح سے جھکے ہوں, کئیوں نے صلاۃ جہر پڑھی ہو, کئیوں نے رفع یدین کیا ہو. تو تمام صحابہ کی یہ عادات ان لوگوں نے لی اور ویسے کاپی کیا. اس میں کسی قسم کی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی. اور بہت بڑی بڑی امتوں نے جیسے اسپین میں مالکیہ گئے, جیسے کوفہ میں حنفیہ گئے, تو جیسے دوسری راز شافعیہ کا فقہ ہوا, تو ہر ایک نے اگر تھوڑا سا ہٹ کے بیہیو کیا تو اس سے ان کے دین پر, ان کی نیت مذہب پر, ان کے اخلاص رسول و خدا پہ قطعاً کوئی حرف نہیں آتا. اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو معیار بنا کے تکفیر کی وہ گروہ بنے, وہ خدا کے بندے ہیں ہی نہیں, وہ امت رسول اللہ میں نہیں شمار ہو سکتے.